بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ میں نے مرد کو بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خاموشی کے ساتھ گالیاں سنتے دیکھا ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ بیوی کے ہر اچھے کام کی لازمی تعریف کریں، جیسے کہ کھانا اچھا بنائے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، ہر کام آپ کے کہے بنا وقت پر کرتے۔ اگر اس کی چھوٹی سی غلطی پر آپ تنقید کر سکتے ہیں تو تعریف کرنے میں کیوں شرماتے ہیں؟ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اکثر شوہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا بھائی تو بن سکتے ہیں، لیکن اچھا شوہر کبھی نہیں بن پائیں گے۔ عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ باحیثیت بیوی کہ اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی پہلے عورت کو ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ذہنی مریضہ کے ساتھ کوئی گزارا نہیں۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ لازمی نہیں کہ شوہر محبت میں تاج محل بنوائے، مل بیٹھ کر مٹر چھیلنے اور چائے بنانا بھی محبت ہے۔ حضرت معاویہ کشیری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے چند لقمے بیوی کو کھلا دیا کریں، اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت پروان چڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے، جبکہ شیطان غصے اور طیش میں آ کر دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بیوی نے انگلی کے اشارے سے شوہر کو بلایا۔ شوہر بولا، کیا کام ہے؟ بیوی، کچھ نہیں، بس انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ مرد نے ہمیشہ من پسند عورت کو کھویا ہے اور عورت کو کبھی من پسند مرد ملا ہی نہیں۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بیوقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ حکم کیجیے تو ایسے کہتے ہو جیسے میری ہر بات مان لیتے ہو۔ جو روٹھ جاؤں تو فوراً منانا جانتا ہے، میں ناز اٹھانے کے تمام ہنر اس کو ازبر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ملائکہ کسی خوشی کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے مگر دو موقعوں پر، جن میں سے ایک وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتا ہے۔
شوہر بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بیوی کی بڑی بڑی خوبیوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سے کام وہ شوہر کی ڈانٹ کے ڈر سے کرتی ہی نہیں۔ شوہر کو چاہیے اپنے بات پیار سے نرم لہجے میں سمجھائے۔ بیوی کا قد میاں سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کے بات کرے اور میاں سر جھکا کے بات سنے۔ بیوی کو اپنے شوہر سے پیار اور عزت کے سوا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ آپ کی کمائی پہ پہلا حق آپ کے بیوی بچوں کا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا، بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ بیماری میں بھی بیوی کی تیمارداری کرنے پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے، کیونکہ بیوی حلال عورت ہے، اللہ نے حلال میں ہی برکت رکھی ہے۔ اپنی بیوی کو وقت دیں، عزت دیں، محبت دیں، اس کا خیال رکھیں، اس سے پہلے کہ کوئی غیر مرد اس کا خیال رکھے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ چھین لیتی ہے۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا، اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سرتاج ہے۔ جنت نے کہا، بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا، بیوی وہ ہے جو گناہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو، ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم کسی سے بات پر ناراض ہوتی ہو تو پھر میرا نام نہیں لیتی بلکہ کہتی ہو، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی ہے، میری ناراضگی صرف نام نہ لینے کی حد تک ہوتی ہے، جبکہ میرے دل میں وہی محبت اور تعلق ہوتا ہے، یعنی دل سے ناراض کبھی نہیں ہوتی۔ مرد اور عورت، مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہ اسی کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ بیوی کو خوش رکھیے، ورنہ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، جن میاں بیوی نے کبھی بھی ایک دوسرے سے زبان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی جب کہیں باہر سے گھر آتے ہیں، شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظر پورے گھر میں اپنے ہم سفر کو ایک بار دیکھ لینے کے لیے ضرور گھومتی ہے۔ یہ دل میں چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے، اگرچہ اس محبت کا کبھی اظہار نہ بھی کیا گیا ہو۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ جو مرد عورت کے مطابق چلتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کے خواہش کے مطابق چلتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا غلام ہے، لہٰذا برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس کو عورت کا حکمران بنایا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو عورت کے حکمرانی کے سپرد کر کے فطری ترتیب کو بدل دیا اور معاملے کو الٹ دیا، اور شیطان کے اس قول کی فرما برداری کی، کیونکہ مرد کا حق تو یہ تھا کہ اس کی مانی جاتی
نہ کہ وہ کسی کی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے کا لقب دیا، اور شوہر کے لیے سید یعنی آقا سردار کا لفظ استعمال کیا۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ کی سواری کا اونٹ بگڑ گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن! دیکھا کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھی۔ ایسی بے قراری اگر میاں بیوی کی دیکھی گئی تو کیوں نہ اس کا گھر آباد کرے گا۔ میاں بیوی کی 3 باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ عورت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ انہی عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تگڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کریں تاکہ اسے گھر تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہ ہی گھر ہے، اسے بھی یہاں سہولت کے ساتھ رہنا ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمے نہیں بلکہ بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر و صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر قصور شوہر کا ہی ہوتا ہے، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہیں پر شادی ہونے کے بعد بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری بہنوں کی بات ماننی ہے، میرے بھائی کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بیچاری کو قیدی بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور اگر غلطی سے کسی دن کسی کام میں کمی رہ گئی یا کوئی فرمائش کر دی تو گالی گلوچ ہوتی ہے، اور اس کے خاندان والوں کو جو حالت زر ہوتی ہے وہ الگ کوئی گھر نہ ٹوٹے۔ اگر شوہر بیوی کا احساس کرے، اسے عزت دے تو بیوی اس کو اپنے سرتاج بنائے گی اور اس کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ سسرال میں اگر روٹی اچار سے بھی کھائی ہے تو میکے جا کے بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بسانا پڑتی ہیں، قربانی دینا پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی ان کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خیر خواہ کم ہی ہوتے ہیں۔ خوش نصیب بیوی وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں، اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ خود کو تم سے جوڑ دیا، باقی سب رب پر چھوڑ دیا۔